ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی سب سے نمایاں خوبی جو کتاب و سنت میں مذکور ہے وہ مقام صدیقیت ہے۔ والذی جاء بالصدق وصدق بہ، جاء بالصدق، جو صدق لے کر آئے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور صدق بہ کی تفسیر میں بہت سے علماء کا قول ہے، اس کی تصدیق کرنے والے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ کو صدیقیت کا لقب زبان نبوت سے ملا، جو کہ بڑے ایک شرف کی بات ہے۔ مقام نبوت کے بعد سب سے اونچا درجہ صدیقیت کا درجہ، اور آپ صدیق تھے۔ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، ان اللہ بعثنی الیکم فقلتم کذبت وقال ابو بکر صدق، اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا تمہاری طرف، تم سب نے کہا کہ تم جھوٹے ہو، اور صرف ابو بکر نے کہا کہ آپ سچے ہیں۔ فرمایا کہ جس جس کو دعوت دی میں نے دین اسلام کی، توحید کی، اس نے کچھ نہ کچھ تأمل ضرور کیا، کچھ نہ کچھ تردد ضرور کیا۔ ابو بکر صدیق کے علاوہ انہوں نے بلا تأمل اور بلا تردد اس دعوت کو قبول کر لیے۔ سب نے کہا کہ تم جھوٹے ہو، ابو بکر صدیق نے کہا کہ آپ سچے ہیں۔ تو یہ فوری تصدیق، فوری تصدیق، یہ آپ کے ایمان کی شان ہے۔ نبی علیہ السلام کی ایک اور حدیث جس کو شیخ البانی رحمہ اللہ سلسلہ صحیحہ میں لائے ہیں کہ لو وزن ایمان ابی بکر بایمان اہل الارض لرجح بہم، اگر اکیلے ابو بکر کا ایمان روئے زمین کے سارے مسلمانوں کے ایمان کے ساتھ تولا جائے تو ابو بکر کا ایمان سب پر حاوی اور غالب آ جائے گا، یعنی جماعت انبیاء کے علاوہ، انبیاء سابقین کی امتوں کے سارے افراد، سارے مؤمنین، اور اس امت کے بھی سارے اہل ایمان اکٹھے ہو جائیں، اکیلے ابو بکر صدیق کا ایمان ایک طرف ہو اور تمام اہل ارض کا ایمان ایک طرف ہو، تو ابو بکر کا ایمان سب پر حاوی آ جائے گا اور سب پر غالب آ جائے گا۔ یہ ہے عظیم الشان خوبی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ وہ انتہائی قوی الایمان اور فوری تصدیق کرنے والے اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کی، ان کے دل میں ایسا ایمان تھا، ایسا تسلیم تھا، ایسا صدق تھا کہ یہ وصف کسی اور کو حاصل نہیں تھا، یہ خوبی کسی اور کو حاصل نہیں تھی۔ ابن قیم فرماتے ہیں کہ ما سبق ابو بکر بالصوم ولا بالصلاۃ، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کی سبقت سارے مسلمانوں پر نماز اور روزے کے ساتھ نہیں تھی۔ جو نمازیں آپ پڑھتے تھے سبھی پڑھتے تھے، جو روزے آپ رکھتے تھے سبھی رکھتے تھے، لیکن یہ سبقت قوت ایمان اور قوت تصدیق کی بدولت تھی۔ یہ وصف اپنے اندر پیدا کیجیے، کیا؟ تصدیق کا عمل، تصدیق کا وصف، اللہ اور اس کے رسول کا جو بھی فرمان ہو پتھر پر لکیر، کوئی اس میں شک و شبہ نہ ہو، ایک ٹھوس یقین ہو، مکمل بصیرت ہو، اور یہ ایمان کی سب سے قوی شان ہے جو سب سے بڑھ کر آپ کو حاصل تھی، اور یہی ان اسباب میں سے ایک سبب ہے جس بنا پر آپ کو جنت کی بشارت دی گئی۔ دو مثالیں پیش خدمت ہیں، ایک
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ معراج، جس کے دو حصے ہیں، ایک اسراء اور ایک معراج۔ اسراء کا سفر مسجد حرام سے شروع ہوا اور مسجد اقصیٰ تک گیا، پھر وہاں سے آسمانوں پر گئے، وہ معراج ہے۔ پھر وہاں سے لوٹے واپس زمین پر، یہ سفر کی تکمیل، راتوں رات یہ سفر مکمل ہوا، مسجد حرام سے چلے مسجد اقصیٰ تک، پھر وہاں کا جو عمل آپ نے انجام دیا احادیث میں مذکور ہے، پھر آسمانوں پر جانا، ایک ایک آسمان پر، پھر جنت کی سیر، جہنم میں جانا، مختلف مناظر، پھر اللہ جہاں تک لے گیا آپ گئے، واپس بھی لوٹے اسی رات کے حصے میں، اور صبح آ کر آپ نے یہ خبر بیان فرما دی، اور قوم قریش کو ایک تمسخر کا موقع ہاتھ آ گیا۔ ہمارے پاس تیز رفتار وسائل موجود ہیں، اور ہمارا مسجد اقصیٰ تک کا سفر جو ہے وہ کئی مہینوں پر محیط ہے، اور یہ شخص ایک ہی رات میں پورے سفر کا دعویٰ کر رہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے گھر تشریف فرما تھے، آپ گھر سے تشریف لائے اللہ کے پیارے پیغمبر کی خدمت میں، راستے میں یہ قریشی، یہ قوم قریش مل گئی۔ ابو بکر جانتے ہو آج تمہارے صاحب نے کیا دعویٰ کیا؟ بتاؤ کیا دعویٰ کیا؟ کہ رات کے ایک حصے میں مسجد اقصیٰ، وہاں سے آسمانوں کی سیر، اور پھر واپس بھی آ گئے، یہ دعویٰ کیا، اس کو مانتے ہو؟ فرمایا کہ اگر یہ دعویٰ میرے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے تو میں بغیر کسی تردد اور شک کے اس کو قبول کرتا ہوں، اس کو تسلیم کرتا ہوں۔ ابو بکر سوچو تم ایک زیرک انسان ہو، عقل اس کو مانتی؟ عقل مانے یا نہ مانے میرا ایمان مانتا ہے، یہ قوی ایمان، یہ فوری تصدیق۔ دوسرا واقعہ، رومیوں اور ایرانیوں کے تعلق سے، ایرانی بڑی ایک طاقتور قوم تھی، اور بڑے بڑے پہلوان ایران میں موجود تھے، اور بڑے وسائل سے مالا مال ایک قوم تھی، اور ان کے مقابلے میں رومی ایک پسی ہوئی قوم تھی۔ رومی اہل کتاب تھے، عیسائی تھے، اور ایرانی آتش پرست تھے، اہل کتاب نہیں تھے۔ مسلمانوں کو ایرانیوں کے مقابلے میں رومیوں سے ایک ان کی طرف التفات تھا، یا وہ چاہتے تھے کہ یہ غالب آئیں، کیونکہ جنگیں ان کی ہوتی رہتی تھی۔ یہ سوچ کر کہ ہم بھی اہل کتاب ہیں، قرآن والے، اور یہ بھی اہل کتاب ہیں، انجیل والے، تو اہل کتاب ہونے کے ناطے ہم ان کے زیادہ قریب ہیں، انہیں غالب آنا چاہیے۔ لیکن معاملہ یہ تھا کہ ایرانی طاقتور تھے، رومی کمزور تھے۔ چنانچہ ایک جنگ بھی ہوئی اور رومیوں کو شکست فاش ہوئی، ایرانی غالب آ گئے۔ کفار خوش ہوئے کہ تمہارے اہل کتاب مغلوب ہیں، مقہور ہیں، اور تم بھی اہل کتاب ہو، تم بھی مغلوب ہوگے، ہم تم پر غالب آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی وحی آ گئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، غلبت الروم فی ادنی الارض۔ ٹھیک ہے، رومی مغلوب ہو گئے، کچھ علاقوں میں رومی مغلوب ہو گئے، لیکن ایک وقت آئے گا وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ فِي بِضْعِ سِنِينَ، کہ چند ہی سالوں میں رومی ایرانیوں پر غالب آ جائیں۔ اب یہاں بھی کفار کو ایک تمسخر کا موقع ہاتھ آ گیا کہ ایرانی وسائل سے مالا مال، بھلا رومی ان پر کیسے غالب آ سکتے؟ ایک کمزور پسی ہوئی قوم جس کو حالیہ جنگ نے اور مار دیا اور پیس کے رکھ دیا، یہ ایک فاتح قوم پر چند سالوں میں کیسے غالب آ جائے گا؟ اور یہی بات انہوں نے ابو بکر صدیق سے کہی کہ تمہارا ساتھی یہ خبر دے رہا ہے، مجھ پر وحی آئی، بھلا یہ خبر ماننے والی ہے؟ بھلا ایرانی مغلوب ہو سکتے ہیں؟ ابو بکر صدیق نے فرمایا
یہ اللہ تعالیٰ کی وحی ہے، میرے پیارے پیغمبر کی خبر ہے، اور میرا ایمان ہے پورے جزم کے ساتھ کہ ایرانی مغلوب ہوں گے اور رومی غالب آئیں گے۔ کفار نے کہا کہ ابو بکر تمہاری یہ اندھی عقیدت، اگر تم حق پر ہو تو شرط لگا لو ہمارے ساتھ، کیونکہ پہلے یہ شرط حرام نہیں تھی، اتنا آپ کو یقین تھا، اتنی آپ کی تصدیق بالجزم تھی، فرمایا کہ لگا لو شرط۔ چنانچہ 7 سال کی مدت طے ہو گئی کہ 7 سال کے اندر رومی ایرانیوں پر غالب آئیں گے، 7 سال کے اندر، فی بضع سنین، بضع ان کا لفظ جو ہے چند سالوں میں، 1 سے لے کر 9-10 تک اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے 7 سال کا تعین کر لیا کہ 7 سال میں یہ ہو کر رہے گا اور رومی ایرانیوں پر غالب آئیں گے۔ چنانچہ اس دوران جنگ چھڑی اور اللہ کی حکمت، اللہ کا فیصلہ غالب ہوا اور رومی ایرانیوں پر غالب آ گئے۔ آپ نے تصدیق کی تھی، اللہ تعالیٰ کی خبر تھی، اللہ کی حکمت تھی، اور یہ دن مسلمانوں نے دیکھا اور ان کی خوشی کی انتہا نہ رہی، اور عالم کفر ایک عظیم صدمے سے دوچار ہوا۔ اور آگے فرمایا کہ لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ، پہلے بھی امر اللہ کا، بعد میں بھی امر اللہ کا۔ کفار نے کہا تھا کہ رومی اہل کتاب ہیں اور وہ مغلوب ہوئے، تم بھی اہل کتاب ہو، تم بھی مغلوب ہوگے۔ ابو بکر نے دونوں باتوں کا انکار کیا تھا، نہ رومی مغلوب ہوں گے نہ ہم مغلوب ہوں گے، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ بھی، مدد کے وعدے ہیں، نصرت کے وعدے ہیں۔ چنانچہ اس جنگ میں رومی غالب آئے، ایرانی مغلوب ہوئے اور کفار کے عزائم خاک میں مل گئے۔ چند سالوں بعد جنگ بدر برپا ہوئی۔ پوری دنیا یہ جانتی اور سوچتی تھی یہ اہل مکہ، یہ قوم قریش جس نے ابرا کے ہاتھیوں کو پیس کے رکھ دیا، جہاں ابرا آیا اور اس کے ہاتھی تباہ و برباد ہو گئے، بھلا اس قوم کو کون مغلوب کر سکتا ہے؟ لیکن جنگ بدر میں یہ خبر بھی پوری ہو گئی، 70 صنادید قریش، بڑے بڑے سردار قتل ہوئے، اسلام غالب آیا، اور یہ دن یوم الفرقان بن گیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس کی تصدیق کی، بلکہ شرط بھی لگا لی۔ یہ صدیقیت کا مقام ہے، اللہ اور اس کا رسول جو فرما دیں، جو خبر دے دیں، وہ حق اور صدق ہے۔ ہمیں اس سے درس یہ حاصل ہو رہا ہے کہ ہم یہ حتمیت، قطعیت اور جزم اور یقین کتاب و سنت کے بارے میں پیدا کر لیں، تصدیق کا، قوی ایمان کا اور ٹھوس یقین کا، جس میں کوئی لغزش نہ ہو۔ اس کا بڑا فائدہ ہے، یہ اللہ کی رضا کا موجب، اللہ کی محبت کا موجب، یہ ایک ایسا دل کا فعل ہے جو اللہ کی رضا کی سب سے قوی اساس۔ اس لیے بہت سی احادیث میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، 40 خصلۃ، صحیح بخاری میں ابو ہریرہ کی روایت سے، 40 خصلۃ اعلاها منیحۃ العنزہ، 40 خصلتیں ہیں، 40 کام، ان میں سب سے بڑا کام جو ہے وہ کسی بھائی کو، کسی غریب کو بکری کا تحفہ دینا، بکری کا تحفہ، دودھ والی بکری، یہ سب سے بڑی خصلت۔ فرمایا کہ من اتی بواحدۃ منھا، جو ان 40 خصائل میں سے کوئی ایک کام کرنے میں کامیاب ہو جائے، کوئی ایک کام انجام دینے میں کامیاب ہو جائے، رجاء ثوابها وتصدیق موعودها، 2 شرطوں کے ساتھ۔ ایک جو ثواب مذکور ہے اس کی پوری امید ہو، کوئی اس میں شک نہ ہو، دوسرا جو وعدہ ہے اس کو سچا جانے، کسی قسم کا شک نہ ہو کہ پتہ نہیں ایسا ہو یا نہ ہو، اگر میں یہ کام کروں
مجھے یہ ثواب ملے یا نہ ملے۔ باقی سارے حقائق کو بھی اسی روشنی میں سمجھو۔ شریعت نے جو بھی ہمیں خبریں دی، جو بھی اعمال بتائے، ان کے ثواب کا ذکر کیا یا ان کی سزا کا ذکر کیا، اس میں سے کسی کے بارے میں کوئی شک نہ ہو، پورا یقین ہو، پوری تصدیق ہو۔ فرمایا کہ 40 خصائل ہیں، ان میں سے ایک خصلت جو بھی انجام دینے میں کامیاب ہو جائے، بشرطے کہ اس کو ثواب کی پوری امید ہو اور جو وعدہ ہے اسے سچا جانے، تو اللہ تعالیٰ اس ایک کام کرنے کے عوض میں اس کو جنت کا داخلہ دے دے گا۔ وہ جنت ہی، وہ جنت ہی۔ تو یہاں دو چیزیں ہیں جو باعث فضیلت، ایک عمل کی انجام دہی، دوسرا عمل کے ثواب کی تصدیق۔ یہ تصدیق بڑا ایک قوی اور انتہائی اعلیٰ شعبہ ہے دین اسلام کا، اور اسی چیز کو جس شخص نے اپنا لیا، اختیار کر لیا، مکمل ایک ضوابط کے ساتھ، در حقیقت یہ مقام صدیقیت ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، ان کی تصدیق، ان کا یقین اس مرحلے تک پہنچ چکا تھا، فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام سے میں نے جنت کا ذکر سنا، جہنم کا ذکر سنا، میرا ایمان ہے جنت بھی حق ہے، جہنم بھی حق ہے۔ اب اگر جنت اور جہنم میرے سامنے لا کر کھڑی کر دی جائیں تو ان کو دیکھ کر میرے ایمان میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر سے سن کر میں وہ ایمان اپنا چکا ہوں، میں وہ تصدیق کر چکا ہوں۔ اب اگر ان کو دیکھ بھی لوں تو میرے ایمان میں قطعی کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ اتنی کامل تصدیق اور اتنا کامل ایمان۔ ایک مقام تو یہ ہے۔ دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایک اور مقام خود بیان فرمایا، فرمایا کہ ارحم امتی بے امتی ابو بکر، میری امت میں سب سے رحم دل ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، دل میں رقت، شفقت اور نرمی اور رحمت کے جذبات سب سے زیادہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دل میں۔ یہ ایک تزکیہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے دیا۔ یہ بھی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی مواصفات میں شامل۔ آئیے ہم بھی اپنے قلوب کا جائزہ لیں۔ یہ شفقت اور رحمت اور یہ ہمدردی، یہ رقت اور یہ خشیت ہمارے دلوں میں ہے، اس مقام کی اتباع کیجیے۔ بڑا اونچا مرتبہ اور مقام ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس پر اللہ کی طرف سے رحم نہیں کیا جائے گا۔ یرحم اللہ من عبادہ الرحماء، اللہ تعالیٰ بھی صرف ان بندوں پر رحم کرتا ہے جن بندوں کے دلوں میں خود رحم ہو، جن کے دلوں میں رحمت کے جذبات ہو، نرم خوئی جن کا مزاج ہو، نرمی جن کے مزاج کا حصہ ہو۔ ان اللہ یحب الرفق فی الامر کلہ، اللہ تعالیٰ سارے امور میں اور سارے معاملات میں رفق اور نرمی کو پسند کرتا ہے۔ ان اللہ رفیق یحب الرفق، اللہ خود رفیق ہے اور رفق کو پسند کرتا ہے، جیسے خود رحیم اور رحمان ہے، اور اپنے بندوں میں بھی اس خوبی کو پسند کرتا ہے۔ جو بندہ رحمت کے جذبات سے متصف ہو، ان صفات سے متصف ہو، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ رحمت کا مستحق ہوگا۔ اور یہ بات معلوم ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی در حقیقت جنت کے حصول کی بنیاد ہے۔ لن يدخل احدکم عملہ الجنہ الا برحمت اللہ، کوئی شخص اپنے عمل کی بنا پر جنت میں نہیں جا سکتا جب تک اللہ کی رحمت نہ ہو۔ اور اللہ کی رحمت کے حصول کے لیے
یہ جذبہ اور یہ صفت ہمارے دل میں بھی ہونی چاہیے۔ چنانچہ پیارے پیغمبر نے یہ تزکیہ دیا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کہ ارحم امتی بامتی ابو بکر، میری امت کے افراد کے لیے سب سے زیادہ نرم گوشہ، شفقت اور محبت اور پیار ابو بکر کے دل میں۔ اور یہ جو ہے بڑا بہترین دین ہے۔ یہ جب اہل یمن اسلام قبول کر کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اتاکم اہل الیمن وہم ارق الناس افئدۃ والینہم قلوبا، کہ تمہارے پاس یمنی لوگ آ رہے ہیں جن کے دل انتہائی نرم، انتہائی نرم، جن کے دلوں میں شفقت اور محبت اور پیار ہے، نرمی ہے، خشیت ہے، ان کے دلوں میں سختی نہیں ہے، غلظت نہیں ہے، جو کہ بڑا مکروہ ایک وصف ہے۔ ابعد الناس من اللہ القلب القاسی، وہ شخص اللہ تعالی سے سب سے دور ہے جس کے دل میں قساوت ہو، جس کے دل میں سختی ہو، اور وہ دل اللہ کے انتہائی قریب ہے جس میں نرمی ہو اور شفقت اور محبت اور پیار ہو۔ اہل یمن کی تعریف کی، اور ایک حدیث میں یہ بات موجود ہے الایمان یمان والفقہ یمان، حقیقی ایمان تو یمن کا ہے اور حقیقی فقہ بھی یمن کی، مانا یہ رقت قلبی حقیقی ایمان۔ اور سب سے بڑے متصف اس وصف کے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں۔ تو دربار نبوت سے آپ کا جنتی ہونا یہ اس کے اسباب ہیں، یہ اس کے عوامل ہیں، مرتبہ صدیقیت، اور سب سے بڑھ کر آپ کے دل کا رحمت کے وصف سے متصف ہونا۔ ہم بھی سوچیں ہماری تصدیق کا عالم کیا ہے، ہمارے ایمان کا عالم کیا ہے، اور رحمت کے تعلق سے ہمارے دلوں کی کیفیت کیا ہے۔ اور اگر جواب کچھ منفی ظاہر ہو رہا ہے تو اپنی اصلاح کی کوشش کریں اور اپنے دلوں کی اس کیفیت کو بدلنے کی کوشش کریں۔ یہ اہل جنت کی علامات۔ پیارے پیغمبر کی ایک اور حدیث ہے، آپ نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا ولکن اللہ اتخذنی خلیلا، مجھے اللہ نے اپنا خلیل بنا لیا، اگر ایسا نہ ہوتا تو میں ابو بکر صدیق کو اپنا خلیل بنا لیتا، مگر اللہ مجھے اپنا خلیل بنا چکا۔ اس کا معنی یہ کہ خلیل ایک ہی ہوتا ہے، خلیل دو تین نہیں ہوتے، خلیل ایک ہی ہوتا ہے۔ اور چونکہ اللہ نے مجھے خلیل بنا لیا، میں اللہ کا خلیل بن چکا ہوں، اب میں کسی اور کو خلیل نہیں بنا سکتا۔ اگر مجھے اللہ نے خلیل نہ بنایا ہوتا ابو بکر صدیق کو اپنا خلیل بنا لیتا۔ یہ کیا وصف ہے؟ خلیل یعنی وہ ایسی دوستی کے قابل ہیں جو دوستی ہر خلل سے پاک ہو۔ یہ خلیل خلل سے، جس دوستی میں کوئی خلل نہ ہو، کوئی رخنہ نہ ہو، کسی قسم کا کوئی نقص نہ ہو، کوئی کمی نہ ہو۔ ہم بھی یہ کوشش کریں پیارے پیغمبر سے پیار، محبت اور تعلق اور دوستی، جذبہ اتباع ایسا ہو جو خلل سے پاک ہوتا جائے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مقام خلت پر فائد ہے، مگر چونکہ اللہ آپ کو خلیل بنا چکا، اور خلیل ایک ہی ہوتا ہے۔ دوست بہت ہوتے ہیں، پیارے بہت ہوتے ہیں، اصحاب بہت ہوتے ہیں، مگر خلیل ایک ہی ہوتا ہے۔ فرمایا کہ اللہ نے مجھے خلیل نہ بنایا ہوتا ابو بکر میرے خلیل ہوتے۔ ایسے دوست جس کی دوستی ہر خلل سے پاک ہے، ہر رخنے سے پاک ہے، اور ہر قسم کے نقص اور عیب اور کمی سے پاک ہے۔ جنت کی بشارت آخر کیسے ملتی ہے؟ کیسا قوی ایمان ہے اور کیسی دوستی ہے پیارے پیغمبر سے کہ اس میں کوئی خلل نہیں اور کوئی کمی نہیں۔ نبی علیہ السلام کی ایک اور حدیث ہے کہ ان من امن الناس علی فی صحبتہ
بمالہ ابا بکر، مجھ پر سب سے زیادہ احسان صحبت میں اور مال میں ابو بکر نے کیا۔ اور ایک حدیث میں ما نفعنی مال احد قط ما نفعنی مال ابی بکر، مجھے کسی کے مال نے اتنا فائدہ نہیں دیا جتنا مجھے ابو بکر صدیق کے مال نے فائدہ دیا۔ اے مشتاقین جنت، اے طالبین جنت، اگر اللہ نے مال دیا ہے تو فراخ دلی سے اسے اللہ کی راہ میں لٹا دو۔ یہ جنت کی طلب کا بڑا سستا سودا ہے، کہ دنیا دنی ہے، اس مال کا خرچ کرنا یہ قوی ایمان کی دلیل ہے۔ وہ صدقہ تو برہان، نبی علیہ السلام کی حدیث کہ صدقہ برہان، برہان کا معنی دلیل، معنی جو شخص صدقہ دیتا ہے کثرت سے، اس نے ایک دلیل فراہم کر دی اپنے قوی ایمان کی۔ اور سب سے زیادہ مجھ پر احسانات مالی اعتبار سے ابو بکر صدیق کے، جو نفع مجھے ابو بکر کے مال نے دیا کسی کا مال نے نہیں دیا۔ چنانچہ پیارے پیغمبر کی بعثت کے وقت ان کا خالص مال 40,000 درہم تھا، اور سب رائے حق میں لٹا دی۔ اور خاص طور پہ آپ کا وہ زرعی کارنامہ، عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ اعتق سبعۃ کلہم یعذب فی سبیل اللہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے 7 غلاموں کو خرید کر آزاد کیا، ہر غلام اللہ کی راہ میں ستایا جا رہا تھا، جھنجھوڑا جا رہا تھا اور عذاب دیا جا رہا تھا، ان کی پشتوں پر کوڑے مارے جا رہے تھے، انہیں تپتی ریت پر لٹایا جا رہا تھا، انہیں آگ کے انگاروں پر گھسیٹا جا رہا تھا، اور ان کے سینوں پر بھاری سلیں رکھی جا رہی تھی۔ یہ کلہم یعذب فی سبیل اللہ، ایسے 7 غلام خرید کر آزاد کیے، ہر غلام اسلام قبول کر چکا تھا اور اللہ کی راہ میں عذاب دیا جا رہا تھا، جھنجھوڑا جا رہا تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا یہ کارنامہ، یہ زرعی وصف یقیناً حصول جنت کی بڑی قوی اساس۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے من اعتق نسمۃ فی سبیل اللہ اعتق اللہ بکل عضو منہ کل عضو منہ من النار، جو شخص اللہ کی راہ میں ایک غلام آزاد کر دے، اللہ تعالیٰ اس غلام کے ہر عضو کے بدلے اس آزاد کرنے والے کے ہر عضو کو جہنم سے آزاد کر دے گا۔ ابو بکر فی الجنہ، ابو بکر جنت میں جائیں گے، جنتی صحابی، یہ ان کے کارنامے، یہ ان کے اعمال اور افعال۔ اپنا سارا مال رائے حق میں لٹا دیا، اور پھر آغاز اسلام میں ان کا یہ زرعی کارنامہ کہ انہوں نے فوراً اسلام قبول کیا، دیر نہیں لگائی، اور اپنے قریبی دوستوں کو اسلام کی دعوت دے ڈالی، اور آغاز اسلام ہی میں 9 بڑے بڑے رؤساء جو آگے چل کر کمانڈر بنے، امت کے قائد بنے، ابو بکر صدیق کی دعوت پر اسلام لائے۔ ان 9 رؤساء میں سے 6 صحابہ وہ تھے جنہیں دنیا میں جنت کی بشارت دی گئی تھی۔ 10 مبشرہ میں سے 6 صحابہ مسلمان ہوئے ابو بکر صدیق کی دعوت پر۔ ابو بکر فی الجنہ، جنتی کیوں نہ ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے لَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمُرِ النَّعَمِ، اللہ تعالیٰ تمہارے ذریعے کسی ایک شخص کو دین کی ہدایت دے دے، ایک شخص کو۔ فرمایا کہ یہ دنیا کی سب سے قیمتی متاع ہے، دنیا کے سارے خزانے ایک طرف ہو، بلکہ پوری دنیا ایک طرف ہو، اور ایک شخص کا ہدایت پا جانا یہ ایک طرف ہو، یہ سب سے قیمتی۔ اور یہاں تو 9 صحابہ آغاز میں جو ہے وہ اسلام میں داخل ہوئے، جن میں سے 6 10 مبشرہ تھے، اور یہ سارے صحابہ ابو بکر صدیق کے لیے صدقہ جاریہ بنے، آگے چل کر یہ قائد بنے، علاقوں کے علاقے فتح کیے،
اسلام کو کہاں کہاں پہنچایا، یہ سارا صدقہ جاریہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لیے۔ ہمارے لیے سبق کیا ہے کہ ہم بھی داعیانہ کردار ادا کریں، دین کے داعی بنے، دین کے سپاہی اور مجاہد بنے، اس لحاظ سے کہ دین کی دعوت پیش کریں، اپنوں کو، بیگانوں کو، اپنے قریبیوں کو، دور والوں کو دعوت دین سے کبھی ہم پیچھے نہ ہٹیں، بلکہ بڑے ایک حرص کے ساتھ اور بڑے اخلاص کے ساتھ ہم دین کے داعی بنیں۔ تو یہ مختصر احادیث پیارے پیغمبر کے فرامین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں، جن میں سے ہر وصف جو ہے اپنے مقام پر بڑا عظیم ہے، تو ہم بھی آپ کی حیات طیبہ کو اپنے لیے مشعل راہ بنائیں، کیونکہ ہر چیز اللہ کے پیارے پیغمبر کے فرمان سے ثابت ہے۔ آپ کی صدیقیت، آپ کا وصف ایمان، قوی ایمان، جذبہ تسلیم، جذبہ قبول، جذبہ اطاعت، جب تسلیم کر لیا، حق جان لیا، ایمان لے آئے، پھر اطاعت سے قطعاً گریز نہیں۔ ایک دادی لاٹھی ٹیکتے ٹیکتے ابو بکر صدیق کی خدمت میں آئی کہ میرے لیے میرے پوتے کے مال سے کیا ورثہ، کیا میراث؟ فرمایا کچھ نہیں، کتاب اللہ میں کچھ نہیں پاتا، خلیفہ کا فیصلہ۔ ابو موسیٰ اشعری وہاں پہنچ گئے، موجود تھے، فرمایا کہ یہ فیصلہ اللہ کے پیارے پیغمبر کے پاس آیا تھا، اور آپ نے اس نوعیت میں دادی کے لیے چھٹے حصے کا فیصلہ فرمایا۔ میں نے خود سنا، ابو موسیٰ کو گواہ ہے، محمد بن مسلمہ وہاں موجود تھے، انہوں نے گواہی دی، آپ نے فوراً قبول کر لیا۔ کیوں؟ تسلیم اور ایمان۔ جب کتاب و سنت کو حق جان لیا تو اللہ کے پیارے پیغمبر کا جو فرمان جب بھی پہنچے گا اس کو قبول کیا جائے گا۔ اور ایک بات واضح کر دوں، آپ ارحم تھے، بڑے رحم دل، امت پر شفیق، دل میں رقت، خشیت، نرمی، نرم خوئی آپ کے مزاج کا حصہ تھا، لیکن یہ نرمی حق کے معاملے میں نہیں تھی۔ جہاں معاملہ حق کا آ جائے، حق کی تنفیذ کا آ جائے اور باطل کی تفنید کا آ جائے تو سب سے سخت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہوتے۔ یوم الردہ آپ کا موقف سارے صحابہ پر غالب آ گیا، سارے صحابہ۔ علی بن مدینی کا قول ہے، اعز اللہ الاسلام، اللہ نے اسلام کو عزت دی بی بکر، ابو بکر صدیق کے ذریعے، یوم الردہ، ردہ والے دن، وبی احمد بن حنبل، اور احمد بن حنبل کے ذریعے یوم المحنہ، ان کی آزمائش والے دن، فتنہ خلق قرآن جب بپا ہوا، اکیلے احمد بن حنبل مقابلے میں ڈٹ گئے، اور پھر اللہ رب العزت نے سرخرو کیا اور وہ موقف غالب آیا اور اللہ نے اسلام کو عزت دی۔ یوم الردہ جب بہت سے لوگ مرتد ہو گئے، مدینہ پر چڑھائی کرنے کو تیار ہے، اور بہت سے لوگ زکوٰۃ کا انکار کر بیٹھے۔ یہ دو فتنوں کا خلافت کا منصب سنبھالتے ہی آپ کو سامنا کرنا پڑا، لوگوں کا مرتد ہونا اور مدینہ پر حملہ کا پروگرام بنانا، اور دوسرا منع زکوٰۃ۔ فرمایا کہ میں دونوں سے قتال کروں، لڑوں گا دونوں سے۔ صحابہ نے کہا مرتدین سے قتال سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن مانع زکوٰۃ سے کیوں؟ وہ تو کلمہ گو ہیں، صرف زکوٰۃ کا انکار کرتے ہیں۔ فرمایا کہ جو لوگ زکوٰۃ اور صلاۃ میں تفریق کریں گے میں ان سے قتال کروں گا، بلکہ ایسا قتال کروں گا اگر وہ زکوٰۃ کا اونٹ دے دیں، اس کی رسی روک لیں تو اس رسی پر میں ان سے قتال کروں گا۔ اتنا شدید موقف۔ عمر بن خطاب فرماتے ہیں ابو بکر صدیق کے اس موقف نے بالآخر ہمارے سینوں کو کھول دیا، اور اگر صدیق اکبر نہ ہوتے تو ہو سکتا ہے صحابہ کفر میں داخل ہو جاتے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے انتقال سے قبل مسیلمہ کذاب کی بے خونی کے لیے لشکر ترتیب دیا، اسامہ بن زید کو اس کا امیر بنایا، جیش اسامہ، مگر اس کو روانہ کرنے سے پہلے آپ کا انتقال ہو گیا۔ ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ میں لشکر کو بھی بھیجنا۔ لوگوں نے کہا لشکر کو بھیجنا دانش مندی نہیں ہوگا،
مرتدین جو ہیں مدینے پر حملے کی سوچ رہے، بلکہ چاروں طرف سے مدینے کو گھیرے ہوئے ہیں، تو دانش مندی نہیں ہوگا۔ فرمایا کہ نہیں، اللہ کے پیارے پیغمبر کا جو فیصلہ ہے اس فیصلے کی تنفیذ میں کوئی لمحے کی تاخیر برداشت نہیں کروں گا۔ لشکر روانہ ہوگا، مدینے کی حالت کچھ بھی ہو۔ لوگوں نے کہا پھر ایک چیز آپ سوچ لیں، یہ جو لشکر کا قائد ہے اسامہ، 16 سال کا نوجوان، کوئی زیرک بندہ ہو، تجربہ کار بندہ ہو، معاملہ فہم بندہ ہو، اسے امیر بنا دیں۔ فرمایا کہ نہیں، جس کو اللہ کے پیارے پیغمبر نے امیر بنا دیا، ابو بکر کی کوئی مجال نہیں اس کو تبدیل کرے۔ یہ لشکر اسامہ کی قیادت ہی میں جائے گا۔ لشکر بھی روانہ ہوا، مانعین زکوٰۃ المرتدین سے قتال کا بھی آپ نے فیصلہ فرما لیا۔ کئی فتنے برپا ہوئے اور آپ کی خلافت کا دورانیہ صرف 2 سال سے کچھ اوپر تھا۔ اس تھوڑی سی مدت میں آپ نے سارے مرتدین پر اور مانعین زکوٰۃ پر قابو پا لیا۔ جیش اسامہ بھی کامیاب لوٹا، لشکر کشی آگے بڑھی اور اسلامی لشکر 2 بڑی طاقتوں کی دہلیز تک پہنچ گیا، ایک طاقت روما، دوسرا طاقت فارس۔ 2 سال کے محدود سے عرصے میں یہ آپ کی فراست تھی اور آپ کا ایک جو ہے معاملہ فہمی تھی، اور پھر یہ ثمرات تھے ان سارے امور کے جو اللہ نے آپ کو عطا کی، جن میں آپ کی رقت، خشیت قلبی، جذبہ تصدیق، قوی ایمان اور قوی تعلق باللہ، اور پھر انتہائی قوت اور صلابت کے ساتھ اس دین پر قائم رہنا اور اللہ کے پیارے پیغمبر کی اطاعت کو اور آپ کی غلامی کو قبول کرنا۔ ابو بکر